اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا. وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. استوقد نارا فلما، تو جب اضاءت ما حولہ، اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا. ذہب اللہ حولہ، یعنی ما حولہ کا ماحول، یعنی احوال، ادھر ارد گرد. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا. فی طغیانہم، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا. ظلمات، اندھیریاں. لا یبصرون، کہ کچھ نہیں سوجھتا، یعنی ان کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے نابینا. فہم، تو وہ پھر، لا یرجعون آنے والے نہیں، پھر آنے والے نہیں. پھر آنے والے مطلب یہاں پھر نہیں ہے، یعنی پھر، یعنی پھرنا کسی چیز کا، لوٹ آنے والے نہیں، یعنی لوٹنے والے نہیں اللہ کی طرف، یعنی اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں. او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی. سیب جو ہے نا، یعنی بہت موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں. فیہ، کہ اس میں، ظلمات، اندھیریاں ہیں. ورعد، اور گرج. رعد یعنی وہ آسمان، وہ بجلی کے جو بادل کے فرشتے ہوتے ہیں. وبرق، اور چمک. یجعلون، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، یعنی ڈال رہے ہیں. اصابع، یہ انگلیوں کو کہتے ہیں. اہم فی آذانہم، اذن کی جمع آذان ہے. اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. من الصواعق، کڑک کے سبب. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف، بجلی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. ابصارہم، بصر کی جمع. کلما اضاء لہم، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے. مشوا فیہ. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوا. علیہم، کھڑے رہ گئے، یعنی اس میں، ٹھیک ہے، اس پر یا اس میں. قاموا، یعنی کھڑے رہ گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ٹھیک ہے، تو اللہ لذهب بسمعہم، ان کے کان، یعنی لے جاتا. لذهب بسمعہم، اور آنکھیں لے جاتا. وابصارہم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. یہ معارف القرآن ہے، اس کا بھی ترجمہ تھوڑا دیکھ لیجئے. یہاں اولئک سے آیت نمبر 15 کے بعد، ٹھیک ہے، یہ اولئک یہ ترجمہ کیا ہے. اولئک الذین اشتروا، یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی. اشترو یعنی خرید لی یا مول لی. گمراہی، دلالہ گمراہی، ہدایت کے بدلے بالہدیٰ. سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری، اور نہ ہوئے راہ پانے والے. سو نافع نہ ہوئی، یعنی نفع بخش نہ ہوئی ان کی سوداگری، اور نہ ہوئے راہ پانے والے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی، اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. سو وہ لوٹیں گے، وہ نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے میںہ پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیری ہے اور گرج اور بجلی. دیتے ہیں
انگلیاں کانوں میں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے، کادا یکادو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ان سب کے جتنوں کی تفاسیر ہیں میں نے دیکھی، یہ بہت لمبی لمبی ہیں کہ اگر وہ پڑھی جائیں نا تو وہ کوئی سننے کی بھی تاب نہیں رکھ سکتا، اتنی زیادہ لمبی ہیں اور اتنی زیادہ اس میں ابحاث ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین تفسیر وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھایا ہے۔ بس اس کے بعد تو پھر تفاسیر کیا ہیں، تو وہ تو پھر ایک جیسے کہنا چاہیے کہ اس کی عدالت کی کچہری کے جو دفتر ہوں۔ تفسیر نعیمی جو ہے وہ ایک سپارے کی ایک پوری تفسیر ہے، یعنی 7 سپاروں کی انہوں نے تفسیر کی ہے، تو 7 سپاروں میں 7 جلدیں ہیں، اتنی زیادہ، یعنی ایک ایک جلد پورے قرآن کے برابر ہے، اتنی زیادہ انہوں نے ڈیٹیل میں تفسیر کی ہے۔ اس میں پورے یعنی سب کے یعنی کہنا چاہیے دلائل دیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تبیان القرآن ہے 12 جلدوں پہ ہے، موٹی موٹی 12 جلدیں ہیں اس کی۔ تو یہ تفاسیر جو ہے نا وہ ظاہر ہے آج کل کے تو لوگوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، قرآن و حدیث میں عمل کرنے کے لیے ان تفاسیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا آسان سا ترجمہ بھی بتاتے جائیں گے۔ اللہ یستہزئ، اللہ ان سے یعنی استہزاء فرماتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اس آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے یعنی استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بے وقوف بن رہے ہیں۔ قرآن میں اس کا جواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے، کیونکہ اس کا ایک نام حلیم بھی ہے، صبور بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو کیا ہوا ہے، ڈھیل دے کر ان کو یعنی چھوڑا ہوا ہے، ان کی گرفت نہیں ہو رہی بھی، فوری طور پر ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں کیا ہے، خود انہی کے یعنی استہزاء کا یہ سامان کر دیا گیا ہے کہ بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں نا، تو یعنی کسی عذاب کے نہ آنے کی وجہ سے ان کی غفلت کیا ہوا، بڑھ گئی، غفلت ان کی زیادہ ہو گئی، سرکشی زیادہ ہو گئی، اور اپنی سرکشی میں کیا ہوا کہ بڑھتے چلے گئے تو اپنی انتہا کو پہنچ گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم کیا ہوا، یہاں تک کہ یہ ہوا کہ ان کا جرم نے سنگین سے سنگین تر ہو گیا، اور پھر کیا ہوا، اچانک پکڑ لیے گئے، اچانک، یعنی پھر ان کو مہلت نہیں ملی۔ مدہ یا مدو آپ ویسے اردو میں کہتے ہیں لمبا کرنا ہے نا، لمبا کر کے پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی ان کی مدت کو دراز کر دیا، لمبا کر دیا، تو یہ ہے اس کا مسئلہ، یعنی کس میں، طغیان میں، سرکشی میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی اس کی یعنی جو ایک تھی رسی سرکشی کی، وہ دراز ہوتی چلی گئی، لمبی ہوتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، اور اسی سرکشی میں بھٹکتے بھٹکتے بس اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عمل جو تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو ان کے استہزاء کے جواب میں ہوا یہ، انہوں نے دین اور اسلام سے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں اور اس کے دین سے اور اس کے نیک بندوں سے اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے یہ کام کیا، سنگین جرم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کو یعنی استہزاء سے تعبیر فرمایا، ٹھیک ہے، یہ ہے بات کہ جو ہے اس کو استہزاء یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، تو اس لیے اس کو جو ہے استہزاء ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا کہ یہ ان کے جواب میں تھا۔ یہ اولائکا کا ترجمہ ہے، یہ اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور الذین جو ہے یہ ہے آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں موصول کہلاتا ہے، یہ بھی جمع ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ان کی یعنی مثال دی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اشتروا الدلالہ، اشترا کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی قیمت پر، یعنی قیمت دے کر کسی چیز کو خریدنا، کسی چیز کی قیمت ادا کی اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں یہ لے لی، تو اب ان کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں،
منافقوں کی بات ہو رہی نا، ان کے پاس تو ایمان پہلے ہی سے نہیں تھا، تو ایمان کے بدلے میں انہوں نے کفر کیسے خریدا؟ تو منافقوں کے پاس تو پہلے ہی سے کفر کی جو ہے بھرمار تھی، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اس کو اس طرح سے آپ اس کو آپ اندازہ لگا لیں یا سمجھ لیں کہ انہوں نے ایمان حاصل کرنے کے بدلے میں کفر کو حاصل کر لیا، اور ایمان کی طرف رغبت کرنے سے انہوں نے منہ پھیر لیا اور کفر کو اختیار کر لیا، یعنی ایک ادلا بدلا کر لیا انہوں نے، اسلام کو نہیں کہنے چاہیے کہ پس پشت ڈال دیا، ایمان کے اوپر انہوں نے کفر کو ترجیح دی، تو ایمان کو انہوں نے حاصل کر لیا اور کفر کو انہوں نے کفر کو حاصل کر لیا منافقوں نے، اور ایمان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ایمان کے بدلے میں کفر کو ترجیح دی انہوں نے، اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، زبانی یا قلبی طور پر، زبان سے اگر کہا بھی تو دل نے ان کے قبول نہیں کیا حق کو کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، تو ان کا جو سودا تھا، جو انہوں نے کاروبار کیا، تو وہ سودا کوئی نافع نہیں تھا ان کے لیے، تو یہ ان کا سودا نافع کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانا چاہا، تو انہوں نے ظاہری طور پر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیا، اور تو اپنے یعنی یہ دل کے کفر کو اوپر سے اسلام کا خوبصورت سا پردہ ڈال تو لیا، اسلام کی چادر انہوں نے اوپر سے اوڑھ تو لی، لیکن کس لیے اوڑھی تھی؟ اس لیے کہ جو وہ جہاد ہوگا تو مال غنیمت میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ و جہاد سے محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر کیا ہوگا، دنیاوی فوائد حاصل کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے ان کی چودراہٹ بھی قائم رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کوئی امید جو ہے وہ بر نہیں آئی، پوری نہیں ہوئی کوئی امید، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے پردے کو چاک کرتا رہا، تو اس لیے ان کی تجارت کا کچھ بھی نفع نہیں ہوا، تو بس انہوں نے ایسا سودا کیا، یعنی آپ یہ کہیے کہ انہوں نے ایسا سودا کیا کہ ان کا سودا کچھ ان کو یعنی کچھ انہوں نے ان کو فائدہ ہی نہیں پہنچایا، اور وہ یعنی تجارت سے متعلق وہ ان کو واقفیت بھی نہیں تھی، وہ تجارت کا جو ایک اصول ہے نا، تجارت کے بھی اصول ہوتے ہیں نا، قوانین ہوتے ہیں، تجارت کے اصول اور قانون وہ جانتے ہی نہیں تھے، تجارت میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے، اس کی یعنی مالیت کی جو یعنی کہنا چاہیے قیمت ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، تجارت میں یہی ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے عوض میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو آپ اس کی قیمت اصول کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا تجارت میں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ یعنی چیز بھی لے لیں اور قیمت بھی نہ دیں، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے ایمان اور حق کو قبول کرنا، اسلام میں داخل ہونا ایک ایسا اتنا بڑا اتنا قیمتی سودا تھا، اتنی قیمتی تجارت تھی یہ، تو کیا یہ ایسے ہی مل جاتی ہے نا؟ کیسے مل جاتی؟ جیسے ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، جنت اتنی بھی سستی نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، لا الہ الا اللہ کہا اور جنت پہ چلے گئے، جیسے لوگوں نے اس کے غلط تعویلات کی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے بھی لوازمات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں آپ ایسے ہی چلے جائیں گے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ بس جنت اتنی سستی آپ نے سمجھ لی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا ایک کمرے کا گھر بنانا اتنا سستا نہیں ہے جتنا آپ نے جنت میں جانا سستا سمجھ لیا ہے، ایسا اتنا سستا سودا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے کچھ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کا بھی کوئی ایک نظام ہے اسلام کا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ بس جی آ جائیے جنت کے سب دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے، تو ایسا نہیں ہے، تو وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں، تو ہم بھی آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم سودے کی راہ جانتے ہی نہیں، ہم تجارت کا قانون اس کا اصول جانتے ہی نہیں، دنیا میں تو جانتے ہیں لیکن جنت کا جو جانے کا راستہ ہے اس تجارت کا راستہ ہم نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں بھی اپنی منمانی کرو اور بس لا الہ الا اللہ کہہ لو اور جنت کے دروازے سب کھل جائیں گے، نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک پینسل ہے، ایک پینسل بھی بغیر قیمت کے نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو جب یہ پینسل ایک قیمت کے بغیر نہیں ملتی تو پھر یہ جنت ایسے کیسے مل جائے گی؟ تو وہ تجارت کی راہ جانتے نہیں تھے، تو یہ بات ہے، آگے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ۔